سابق وزیر داخلہ کا فیض آباد دھرنے سے متعلق نیا انکشاف، احسن اقبال کا کمیشن کو دیا گیا بیان سامنے آ گیا، کہا ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ پہلے کیا گیا اور بعد میں وزیر اعظم کو دکھایا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے معاہدہ دیکھا تو اعتراض کیا۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ ٹاپ سٹی اسکینڈل میں اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام پر میجر جنرل کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی قائم۔ I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. I mean all of us. At the end of the day, it is up to all of us to turn challenges into opportunities. ایک جو ہے وہ بدزبانی کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ قصیدہ کہتا ہے، تو میں یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے، اس سے بڑی ملک دشمنی کوئی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ملک دشمنوں جیسا جو ہے وہ سلوک بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے کچھ نہیں ملنے والا۔ جب تک حقیقی آزادی نہیں ملے گی ہم ڈٹے رہیں گے، ہم کھڑے رہیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی۔ جیت ہماری ہو چکی ہوئی ہے، دشمن ہار چکے ہوئے ہیں۔ قریب آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے، ہر انسٹیٹیوشن کی طرف سے پازیٹیو سگنلز جو ہیں وہ آئیں گے۔ ان کی طرف سے دوست ممالک کے خلاف بیانات آتے ہیں اور اس کی پھر تردید آتی ہے۔ یہ نوبت کیوں آتی ہے کہ تردید آئے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب دوست ممالک کے خلاف بیانات دیتے تو یہ جیل سے انسٹرکشن عمران خان صاحب دیتے ہیں کہ 2 اور بعد میں تردید کر دیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں محمد مالک۔ ویسے تو پاکستان میں ہر ڈی جی آئی ایس آئی بڑا طاقتور ہوتا ہے اور بڑی حد تک کنٹروورشل بھی رہے ہیں ماضی میں، لیکن شاید جنرل فیض حمید صاحب جیسا کنٹروورشل یا ہائی پروفائل ڈی جی آئی ایس آئی نہ ہی گزرا ہو ان ریسنٹ میموری میں۔ اگر میں بات کروں، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس زمانے میں یہاں تک باتیں چل پڑیں کہ جی یہ تو خود آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے اور جنرل باجوہ کو لگا کہ یہ ان کے خلاف موو کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی ایک ریزن بنا کہ جنرل باجوہ کا مسٹرسٹ ہو گیا عمران خان کے ساتھ، اینڈ ایک سے بات دوسری بات چلتے رہے۔ پھر جب آپ نے دیکھا یہ 3 ممبر انکوائری کمیشن بنا سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ، دھرنا کمیشن جس کو ہم کہہ رہے تھے، اس پہ بھی خیال تھا کہ بہت سی باتیں باہر نکلیں گی، لیکن سب سے بڑی خبر جو ہیڈ لائنز میں لگیں وہ تھی جب ان کو کلین چٹ دی گئی۔ اس کمیشن کی انکوائری کے بارے میں سٹنگ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے تو اوپنلی کہہ دیا کہ نہ اس کی کریڈیبلٹی ہے نہ سیریسنس ہے، یہ بالکل ایک مذاق تھا۔ لیکن کل جب خبر نکلی، اور یہ بہت بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آرمی نے اپنی انکوائری، ہائی لیول انکوائری کھول دی ہے ان کے اندر، ان کے معاملات کے اندر فیض حمید صاحب کے، اور وہ تھا ٹاپ سٹی، جو ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے بالکل اسلام آباد کے انٹرنس پہ۔ جب آپ موٹر وے سے اترتے ہیں اسلام آباد کے لیے تو آپ کو دانے ہاتھ پہ نظر آتا ہے، وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ وہاں پہ الزام لگایا، یہ 2017 کی بات ہے، اس وقت موئز خان جن کا وہ پروجیکٹ تھا، چیف ایگزیکٹو بھی تھے، انہوں نے الزام لگایا کہ آئی ایس آئی کے لوگ اور رینجرز کی مدد سے ایٹ دا بیہسٹ، یعنی کہ ان کے احما کے اوپر انہوں نے ان کی کمپنی آفسز سیل کیے، ان کے گھر پہ ریڈ کی، توڑ پھوڑ کی، مارا پیٹا، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور انہوں نے ان کے گھر سے کوئی 400 تولے سونا، ویلیبلز وہ بھی لے لی گئیں۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ میرے سے 4 کروڑ بھی لیا گیا، اور الزام یہ تھا کہ وہ پروجیکٹ کسی اور کو دینے کی سازش کر رہے تھے، فیض حمید صاحب کسی اس گیم کے اندر چل رہے تھے۔ خیر انہوں نے کافی اس پہ ایشو بنا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے فیض حمید صاحب ملے، اس کے بعد میری ملاقات بھی ہوئی، بلکہ انہوں نے مجھے وعدہ بھی کیا کہ جو آپ کی ویلیبلز چوری ہوئیں وہ بھی ہم واپس کر دیں گے، لیکن نہ تو مجھے میرا سونا ملا نہ مجھے میری باقی چیزیں ملی۔ انٹرسٹنگ جو انہوں نے اور بھی خبر کی، انہوں نے کہا جی ان کے علاوہ ان کے بھائی صاحب بھی مجھے ملنے آئے۔ نجف حمید صاحب آپ کو یاد ہے تحصیلدار تھے، شاید ون آف دا اسٹرانگسٹ تحصیلدارز ہوں گے پاکستان کے، جن کے آگے کوئی ڈی سی بھی نہیں بول سکتا تھا۔ مارچ 2024 میں وہ اریسٹ بھی ہوئے کرپشن کے الزام کے اندر، اب وہ بیل پہ ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں وہ رہا بھی ہو گئے، ان کو بیل بھی مل گئی۔ انہوں نے کہا وہ بھی مجھے ملنے آئے کہ جس معاملے کو ریزالو کرتے ہیں۔ خیر وہ معاملہ چلتا رہا، یہ بہت پاورفل تھے، سب کچھ تھا، اور لیکن نومبر کے اندر، پچھلے سال نومبر کے اندر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی ٹاپ سٹی مینجمنٹ کی طرف سے، اور اس کے بعد 3 ممبر بینچ ہیڈڈ بائی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اے جی کو کہا، اے جی صاحب کو، کہ آپ اس کو دیکھیں اور اٹارنی جنرل کو اور اس پہ معاملہ کریں، پھر ڈیفنس والوں سے بات کریں۔ کل اناؤنس ہوا کہ جی انکوائری ہو گئی ہے، میجر جنرل ہیں، اور یہ معمولی انکوائری نہیں ہے، یہ کوئی انکوائری کمیشن نہیں ہے، یہ آرمی کی ایک انٹرنل انکوائری ہے،
اور اس کا مطلب ہے کہ صرف فیض حمید صاحب نہیں، رینجرز کے بھی بہت سینئر افسران بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ آج تک یہ بات ہوتی تھی کہ اس ملک میں کسی ڈی جی آئی یا فارمر آرمی چیف کا اس لیے کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہونے دیا جائے گا۔ مشرف صاحب پہ بھی جب ساری باتیں ہوئیں، آخری موقع پر ان کو نکال کے دبئی بھیج دیا گیا، وہ اسی لیے کہ جی پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہونا چاہیے ریگارڈلیس۔ تو کیا اب یہ معاملہ ایک لاجیکل کنکلوژن پہ جائے گا؟ بیکاز جب چینج آف گارڈ ہوا تو تب بھی شنید تھی کہ شاید جنرل فیض حمید اور ایک اور بڑے انفلوئنشل اس وقت میجر جنرل تھے، بعد میں وہ کور کمانڈر بھی ہو گئے، آج کل وہ ایک انسٹیٹیوشن کو لیڈ کر رہے ہیں، کہ شاید ان لوگوں کے اوپر آئے گی، سختی آئے گی، مگر پھر کہا جاتا ہے کہ فوجی قیادت نے فیصلہ کیا کہ امپریشن نہ ملے کہ جیسے کوئی ایکٹ آف وینجنس ہے تو اس معاملے کو دیکھا جائے۔ مگر اب ایک دن انکوائری میں کلیئر ہوتے ہیں، دوسرے دن اتنی بڑی انکوائری کھل جاتی ہے 6 سال بعد اس واقعے کی، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ساتھ ہی خبریں آ رہی ہیں جو بٹس اینڈ پیسز میں آ رہی ہیں، کاش کمیشن کی رپورٹ سامنے آ گئی ہوتی پوری۔ تو آج جو اعزاز سید نے بھی خبر دی ہوئی ہے، جیو گروپ سے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ خبر دی۔ انہوں نے کہا جی احسن اقبال صاحب کا بیان کوٹ کیا ہے جس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی۔ انہوں نے کہا ایک تو فیض حمید صاحب نے اپنے آپ کو ڈالا تھا اس انکوائری میں، خود اپنے آپ کو شامل کروایا، اور سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعظم تھے اس وقت شاہد حقان عباسی صاحب، ان کو ان کے اعتراضات کے باوجود جو ڈیل یہ لے کے آئے وہی کرنی پڑی۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک موقع پر ان کی جو میٹنگ تھی، انہوں نے اس وقت انٹیریئر سیکرٹری صاحب کو کوٹ کیا خبر میں، اور کہا کہ ایک وقت انٹیریئر سیکرٹری صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کمیشن کو کہ ایک موقع پر وہ کمرے میں تھے تو شاہد حقان عباسی اور شہباز شریف جو اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے، ان میں بڑی سخت ہیٹڈ گرمی سردی بھی ہو گئی زاہد حامد کے جو لا منسٹر تھے ان کے ریزگنیشن کے معاملے میں، اور انہوں نے کہا کہ اٹ بیکیم سو امبیرسنگ فار می کہ میں کمرہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے، ساری باتیں کھل رہی ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں پہلے ہم بات کریں گے فارمر پرائم منسٹر شاہد حقان عباسی صاحب سے، ان سے پوچھتے ہیں کیا ان تمام باتوں میں، اور سیکنڈ پارٹ میں ہم خواجہ آصف صاحب سے بات کریں گے، ان کے پاس بھی بڑی زبردست باتیں کرنے والی ہیں۔ شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ پہلے تو یہ بتائیں کیا زبردستی آئے تھے فیض حمید صاحب اس سارے پروسیس میں، اور آپ نے ان کو لیڈ رول کیوں دیا؟ وائی واز لیڈ رول ناٹ اوور سائٹ سویلین کسی کی کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں، میں پرسنلی اس معاملے میں زیادہ انوالو نہیں ہوا۔ میں نے ایک ہی میٹنگ کی اور وہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو دھرنے والے ہیں ان کو سکویز کریں گے، تھوڑا پریشر ڈالیں گے ان کے اوپر کہ یہ گھر کھانا اور وزٹر جو آ رہے ہیں تماشا لگا اس کو روکیں۔ لیکن ہم نے اسے کہا کہ ہم اس کی ٹائمنگ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد اگلے دن اسی رات کو میٹنگ ہوئی، اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ہو گئی کہ جی سڑک بند ہے، عوام کو بڑی تکلیف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلے دن بلا لیا سب کو نوٹس دے کر، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ منڈے تک آپ نے یہ دھرنا ہٹانا ہے اور اسلحے کا استعمال نہیں کرنا، یعنی آپ نے فورس کا استعمال نہیں کرنا۔ بہرحال وہ ایک ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ اسلام آباد پولیس نے سیٹرڈے کو کی، جو میں نے خود وٹنس ہوں اس کا، میں ہیلی کاپٹر آپ نے بتایا تھا ہیلی کاپٹر کے اوپر آپ تھے، اور پنجاب پولیس آئی نہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے ایک سنڈے کو جو دن تھا، اگلا دن تھا، میں خود پنجاب پولیس والوں سے ملا لاہور میں، ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ بہرحال اس وقت پنجاب پولیس وغیرہ بہت دباؤ میں تھے، پوری حکومت ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی وجہ سے۔ سنڈے کو میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ چیف منسٹر پنجاب بھی، اب پرائم منسٹر ہیں، وہ آئے تھے۔ اس میٹنگ میں آرمی چیف بھی تھے اور بھی لوگ تھے۔ وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ایک والٹائل سا ایشو ہے، سیکٹیرین ایشو بن سکتا ہے، تو اس کو ذرا مینیج۔ ایک زمانے میں یہ بھی سنا تھا کہ آپ کو فوج نے انکار کیا تھا کہ یوز آف فورس، کہ اگر آپ کہیں گے بھی تو یوز آف فورس نہیں ہم کریں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ آرمی کو طلب کیا جائے یا نہیں، اور اس وقت یہ بات بڑی واضح ہے کہ آرمی رائٹ کنٹرول نہیں کرتی، آرمی کے پاس صرف ویپنز ہوتے ہیں، تو ویپنز ہی یوز کر سکتے ہیں، تو ہم اس سے ذرا بچنا چاہتے تھے کہ ایسا واقعہ نہ ہو جائے۔ تو بہرحال وہاں پر یہ فیصلہ ہوگا کہ ایک کمیٹی ہوگی جو نیگوشیٹ کرے گی اور اس معاملے کو ختم کرے گی۔ اس میں وہ احسن اقبال صاحب کی قیادت میں وہ کمیٹی تھی، اس میں فیض حمید جو ڈی جی سی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، وہ ان کو بھی اس میں رکھا گیا اور انہوں نے ہی نیگوشیٹ کیا۔
ان کو کس طرح رکھا؟ احسن اقبال صاحب نے کیا آپ نے؟ مجھے اب یاد نہیں ہے، وہیں پہ میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ یہ کمیٹی بنے گی، اس کی ایک کسی نے ریکمینڈ کیا ہوگا نا، اتنی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. مجھے وہی ڈیل کر رہے تھے ان معاملات سے، اوکے، ڈی جی سی انٹرنل ایشو سے وہی تو ڈیل پھر کرتے ہیں. ان کی بات میں پھر وزن ہے. جب وہ اگر وہ ڈیل کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈلوایا زبردستی، تو پھر تو اگر احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی ڈلوایا تو پھر بات درست ہوگی. میں احسن اقبال صاحب کی بات کو ریفیوٹ نہیں کر سکتا، بٹ میری نالج میں، کیونکہ میں اس میں آپ نے بریفنگز لی تھی ڈی جی سی اس وقت؟ نہیں، میں نے کسی سے کوئی بریفنگ نہیں لی. میں نے صرف ایک میٹنگ اس معاملے پر کی تھی، کیونکہ ہماری یہ سوچ تھی کہ یہ معاملہ ایسے اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ ملک میں کافی اس سے خرابی پیدا ہو سکتی تھی. تو ہم نے کہا کہ اس کو ایٹریشن کے ذریعے، اس کو زیادہ ہم پش نہ کریں، ایٹریشن کے ذریعے ہم اس ایشو کو ختم کریں. بہرحال کمیٹی بن گئی. میں نے احسن اقبال صاحب سے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ آپ جو بھی ایگریمنٹ ہو اس پہ آپ سائن مت کریں. یہ نارملی چیف کمشنر کرتے ہیں، اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. آئی جی پولیس کر دیں گے اسلام آباد کی، یہ دو ان میں سے ایک شخص، یہ دونوں کر دیں. بہرحال جب وہ سائن ہوا، رات گئے، یہ صبح کے فجر کے قریب میں جا کر یہ فائنل ہوا تھا، تو اس پہ احسن اقبال صاحب نے سائن کر دیا. تو میں نے ان سے پوچھا نیکسٹ ڈے، تو انہوں نے کہا جی مجھے وہاں فیض حمید صاحب نے کہا کہ جو ٹی ایل پی والے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فیض حمید صاحب بھی سائن کریں اور احسن اقبال صاحب بھی سائن کریں، ورنہ یہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا. تو میں نے اس وقت اپنی ڈسکریشن استعمال کی اور میں نے سائن کر دیے. تو ایک ایز اے پرائم منسٹر آپ سے ڈرافٹ ڈسکس ہوا تھا؟ نہیں، میرا اس سے تعلق نہیں ہے نا. آپ پرائم منسٹر تھے، کیا مطلب تعلق؟ میرا وزیر وہاں موجود تھے تو ان کو اتھارٹی تھی. الٹیمیٹ بک اسٹاپس ود یو؟ بک اسٹاپس ود می، تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں جو بھی ایگریمنٹ ہوا. جب میرے وزیر نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم ہر کام میں انوالو نہیں ہوتا. آپ کے وزیر اس لیے ہوتے ہیں، ایک وزیر کی ذمہ داری لگی، انہوں نے نیگوشیشن میں شامل تھے. آپ کی اور شہباز شریف صاحب کی گرما گرم بحث کس بات پہ ہوئی تھی؟ وہ اگلے جو میٹنگ تھی، جس میں جو سنڈے کے دن میٹنگ تھی، اس میں گرما گرم بحث، اس کو آپ جو بھی رنگ دے دیں. سیکرٹری انٹیریئر کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی کہ میں کمرہ چھوڑ کے چلا گیا. چلے ان کی یہ رائے ہے. میں دیکھیں جو کمرے میں ہوتا ہے، شہباز صاحب نہیں، یہ ویگس نہیں ہے، واٹ ہیپنز ان ویگس اسٹیز ان ویگس نہیں ہے، یہ تو ہسٹورک باتیں ہیں. میں اپنے کمرے میں جو کسی سے بات کروں وہ وہی پرائیویٹ رہتی ہے. جو پبلک ہوتی ہے وہ ڈیسیشنز ہوتے ہیں، یا جو ڈیبیٹ پبلکلی ہوتی ہے. تو شہباز صاحب کی رائے یہ تھی کہ معاملے کو جلد ختم کیا جائے اور زاہد حامد صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. میں نے کہا جی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. کیونکہ زاہد حامد صاحب وہ آدمی تھے جنہوں نے فلور آف دا سینٹ اپوز کیا اس نئی لینگویج کو. تو آپ نے میری بات سن لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو لینگویج جس پہ یہ سارا معاملہ بنایا گیا، اس کو پی ایم ایل این نے اپوز کیا، جس کے وزیر زاہد حامد صاحب تھے، انہوں نے اپوز کیا تھا. اس امینڈمنٹ کو کیا پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر بل. آپ کے میں انٹرویو سن رہا تھا اور اس میں آپ نے بھی کہا کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی ڈیوٹی کی ڈائریکشن تھی کہ انہوں نے آنے دیا، نہیں روکا. وہ شاید ماڈل ٹاؤن کا پریشر تھا، واقعے کا دماغ پہ، واٹ ایور دا تھنگ از. لیکن پھر جہاں پہ آپ کو یو شوڈ ہیو پٹ یور فٹ ڈاؤن، آپ نے بھی نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ایگریمنٹ آپ نے نیگوشیٹ نہیں کیا، آپ کہتے ہیں ایگریمنٹ آپ سے اپروول نہیں ہوا. لیکن جب ایگریمنٹ ہو گیا، آپ ڈس ایگری کر رہے تھے کہ وزیر لا منسٹر کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے، بکاز قصور کوئی نہیں ہے. لیکن ساری چیزیں پھر آپ نے اون اپ بھی کر لیں، تو پھر یو آر اے ویک پرائم منسٹر. نہیں، ویک نہیں ہوتے. میں آپ ذرا سارے سیکوینس کو دیکھ لیں نا، کہ ایک ایشو تھا، پنجاب حکومت کی ڈیریلیکشن نہیں تھی، ان کا فیصلہ تھا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے، وہ دباؤ میں تھے. اس کو اب ڈیریلیکشن کے، جو میں نہیں ڈیریلیکشن کہتا، کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے بالکل دے ایکٹڈ ویک اور ایویسو اینڈ ویک، اور بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے. کمیشن نے جو فیصلہ کیا یہ ان کا فیصلہ ہے، ان کی اوپینین ہے، میری اوپینین نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ پنجاب حکومت انوالو نہیں ہوئی، ان کا فیصلہ تھا. آپ ایگریمنٹ پہ خوش تھے؟ وہ ایک علیحدہ حکومت تھی. جب ایگریمنٹ کی نیگوشیشنز ہوئیں تو اس میں احسن اقبال صاحب تھے، وہ مجھے ریپرزینٹ کر رہے تھے، حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. دن میں 50 ایشوز ہوتے ہیں، اسی لیے وزراء ہوتے ہیں، وہ معاملے کو نیگوشیٹ کرتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ ان کو اتھارٹی ڈیلیگیٹڈ ہوتی ہے. تو انہوں نے رات ساری نیگوشیٹ کیا، انہوں نے اس پہ سائن کر دیا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، میں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. آپ نے اپنی مرضی کے خلاف ایکسیپٹ کیا؟ نہیں، مرضی کے خلاف نہیں، ایک ایشو کو ریزالو کرنا تھا نا. نہیں، یو ایگریڈ ود دی ایگریمنٹ کنٹینٹس. بالکل. دیکھیں، کیا میں نے پرائر اپروول دی؟ کیا میں نے نہیں دی؟ کیا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی؟
کیونکہ جو میرے وزیر نے فیصلہ کیا وہ میرا فیصلہ ہے, وہ کابینہ کا فیصلہ بن جاتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کے اوننگ اپ کی وجہ سے کلین چٹ بھی مل گئی فیض حمید صاحب کو, تو آپ نے کہا کہ جی جو کچھ ہے میرے پہ ہے, میں نے کر دیا بس ٹھیک ہے. انہوں نے کہہ دیا دیکھیں پرائم منسٹر نے بنایا تھا, میں نے ان کے کہنے پہ کر دیا, تو آپ کی وجہ سے کلین چٹ ملی ہے. ایگریمنٹ میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس ایگریمنٹ میں کیا غلطی ہے؟ ایک ایشو تھا, ہم نے ریزالو کرنا تھا. اس ایگریمنٹ میں غلطی یہ ہے کہ ساری غلطی آپ کی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ جی یہ حکومت کے پاس آئی اپنا نقطہ نظر لے کر ٹی ایل پی, مگر افسوس اس مقدس کام کا صحیح جواب دینے کے بجائے طاقت کا استعمال کیا گیا. آپ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جی وہ صحیح تھے, ہم غلط تھے, اب ہم نے کیا. تو آپ نے ان کی ہر چیز, 7 لوگ مرے تھے اس معاملے میں, 7 لوگ اس واقعے میں نہیں مرے نہیں, ہول اس ایشو کے اندر. وہ بات پہلے کی ہے نا, اس کو وہ جو بھی ڈیل کرے. میں اس دھرنے کی بات کر رہا ہوں جس میں زیادہ خدشہ یہ تھا کہ بات پھیلے گی اور اس سے مزید خرابی پیدا ہو سکتی ہے, اس لیے اس کو مینیج کریں, اس کو ختم کریں. اس میں زاہد حامد صاحب پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے میرا استعفیٰ انہوں نے 2 ہفتے پہلے ہی دے دیا تھا. تھیوری آف اپیزمنٹ چلتی ہے, ہم نے ہمیشہ اس کو الٹا بھگتتے ہی دیکھا ہے. جی ہائنڈ سائٹ میں نہیں چلتی. جی جب آپ 8 سال بعد پوچھیں گے جی ہاں اس وقت کیا ہوا تھا, اس وقت کے حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں, ایشوز کو ریزالو کرنا پڑتا ہے. اس کو آپ اپیزمنٹ کہتے ہیں, جو مرضی کہتے ہیں, لیکن ایک ایشو تھا ملک کے اندر جس میں یہ کیپیسٹی تھی. اس کمیشن کی رپورٹ کی آپ کے نزدیک کوئی کریڈیبلٹی ہے کیا؟ اس کوالٹی کی انکوائری ہوئی ہے کیا؟ جس طرح خالد صاحب تو کہتے ہیں اس کو بالکل آپ ریجیکٹ کریں, پھینکیں, یہ بالکل فضول. اور اپنا بھی انہوں نے قصہ سنایا کس طرح کی گفتگو ہوئی. ور یو سیٹسفائیڈ جس طرح آپ سے بات چیت ہوئی؟ کمیشن کی کوئی وقت ہے؟ کمیشن کی وقت ہے کیونکہ کمیشن سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ بنا ہوا ہے. نہیں, ان کی پرفارمنس کی بات کرو, کیا کریڈیبلٹی ہے؟ ٹی او آرز بھی سپریم کورٹ نے بنائے ہیں, وہ اس لمیٹڈ ٹی او آرز میں آپریٹ کر رہے تھے. اب کمیشن کے سامنے مجھے انہوں نے بلایا, میں پیش ہو گیا. میں نہ پیش ہوتا میرا کچھ نہیں کر سکتے تھے, میں پیش ہو گیا. مجھے وہ نوٹس دیتے, لیگل نوٹسز آتے, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو پہلی بات بولی, میں کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایکٹ آف کمیشن یا اومیشن حکومت کی طرف سے ہوا ہے, میں لیگل ایکٹ کی بات نہیں کر رہا, جو کچھ حکومت نے کیا ہے میں ذمہ دار ہوں, میں وزیر اعظم تھا, میرے وزراء نے کیا ہے, اہلکاروں نے کیا ہے, میں ذمہ دار ہوں. پہلی بات یہ نوٹ, یہ ڈاکیومنٹ کر دیں. دوسری بات میں نے کہا جو آپ نے بات پوچھنی ہے مجھے رائٹنگ میں کوسچنز دیں, میں آپ کو رائٹنگ میں جواب دوں گا. انہوں نے 24 کوسچن دیے, میں نے جواب دیا. جنرل فیض حمید کی ایگزونریشن ٹھیک کیا کمیشن نے؟ ایگزونریشن وہ کمیشن کا کام نہیں ہے کسی کو ایگزونریٹ کرنا. ان کا کام ہے ٹی او آرز میں فکس رسپانسبلٹی سجیکٹس ایکشنز اگینسٹ پیپل جو انہوں نے غلطی کی ہے. رسپانسبلٹی فار واٹ؟ جو بھی ایکشن ہے کہ کون اپنی اتھارٹی سے آگے گیا ہے, کس نے وائلیٹ کیا, تمام چیزیں اس کے اندر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مینجمنٹ آف دی ایونٹ یا اس ایونٹ کے پیچھے کیا ہوا, یہ سوال ہے. ہاں سارا کچھ ہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ سوال نہیں تھا. بہرحال میں اسی لیے کہتا ہوں اس رپورٹ کو پبلک کر دینا چاہیے تاکہ حقیقت سامنے آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ایگزونریشن میرا نہیں خیال یہاں کوئی ضرورت تھی, کیونکہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا. اگر آپ نے کسی کو ایگزونریٹ کرنا تھا تو مجھ سے سوال پوچھتے نا کہ آپ کے کسی اہلکار نے کوئی غلط انلیگل ایکٹ کیا ہے, اس کا نام لے کے پوچھ لیتے. آپ سے نہیں پوچھا گیا یہ؟ نہیں, 24 سوالوں میں سوال سارے ڈاکیومنٹ کا حصہ ہونے چاہیے. جو بھی آپ کسی کو ریٹن کویسچنئر دیتے ہیں وہ ڈاکیومنٹ کے ساتھ رپورٹ میں لگ جاتا ہے کہ ہم نے اس شخص. کوالٹی آف کویسچنز کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اچھی تھی, بری تھی؟ کوالٹی آف کویسچن کس سوال تھے؟ جی کوالٹی آف کویسچن سے میں مطمئن نہیں تھا. وہ جنرلائز قسم کے سوالات تھے, پالیسی کے کویسچنز تھے, کانسٹیٹیوشنل کویسچنز تھے, لیکن وہ فریم کیے ہوئے تھے. کانسٹیٹیوشنل سے ان کا کیا تعلق ہے کمیشن کا؟ ان کا تو کام تھا, یہ کمیشن آف فیکٹ انکوائری تھا کہ فیکٹس پہ انکوائری کرتے. خواجہ صاحب بھی کہتے ہیں میرے سے بھی پوچھ رہے تھے آئین کی خلاف ورزی کام کرنی, انہوں نے تو واقعات ایسرٹین کرنے تھے, فیکٹس ایسرٹین کرنے تھے, کیا ہوا, کس نے کیا کیا, کیا کیا. یہ آپ سے فلسفیانہ سوال پوچھتے رہے ہیں. نہیں وہ بات دیکھیں نا, ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کمیشن بنا کیوں اور کس نے بنایا. یہ سپریم کورٹ نے بنایا تھا, اس کی ٹی او آرز بھی انہوں نے سیٹ کی. تو ٹی او آرز میں کوئی فلسفی تو کویسچنز بھی انہوں نے فریم کیے ہوئے تھے. ٹی او آرز کی گائیڈ لائنز تھی, کویسچنز گائیڈ لائنز بھی تھے, اس میں کویسچنز بھی فریم ہوئے تھے. ججمنٹ کے اندر کویسچنز موجود تھے. انہوں نے وہی کویسچنز پوچھے ہیں جو جج صاحبان نے لکھے تھے, انہوں نے ہر ایک سے وہی سوال پوچھے ہیں. اچھا یہ بتائیں, اس میں اگر تفتیش کرنی ہے نا, دیکھیں اگر تفتیش کا بڑا شوق رہتا ہے ہم سب کو, تو حکومت کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ایک کمیشن بنا دے انڈر دی کمیشن ایکٹ 2017. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جب انکوائری کھلی ہے
जनरल फैज़ हमीद के ऊपर। कौन सी इंक्वायरी? ये जब मेजर जनरल साहब अपॉइंट हुए, ये टॉप सिटी वाली, जो टॉप सिटी वाला वाक़या मैं शुरू में सारा बता, आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे, प्राइवेट क्या था, वज़ीर आज़म थे आप, उस वक्त के DGC के इश्यूज़ बने, उनका नाम आया, सब कुछ आया, आपके नोटिस में कभी ये बात नहीं आई कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया इस्लामाबाद के साथ? कभी ऐसी बात नहीं आई। मेरे नोटिस में वो बात आती है जो डॉक्यूमेंट होती है। कोई पर्चा दर्ज हुआ, किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आई, उस पर कार्रवाई होती है, उसको इदारा कार्रवाई करता है। अच्छा, ये हमने हर बात को ऊपर ले जाते हैं। अगर DGC एक अफसर होता है ISI का, अगर वो गलत काम करेगा, कानून के जुमरे में आता है, उसका इदारा मौजूद है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, उस इदारे के अलावा वो फौज का भी अफसर होता है। एक दो मिनट रह गए, मैं क्विकली आपसे पूछना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, यू बीन अ मिनिस्टर ऑल थ्रू योर लाइफ, जुर्म है वज़ीर आज़म रहना। स्ट्रॉन्ग, बड़ा तगड़ा करियर रहा है, सब कुछ। एक प्रेसिडेंट सेटिंग के हमेशा बात होती थी कि जी प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया है जगह, ये नहीं होगा। आपके ख्याल में जितना ही सीरियस केस है, स्पेसिफिक क्रिमिनल चार्जेस है, ये टॉप सिटी वाला जो इल्ज़ामात लगे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने भी कहा कि जी अब आर्मी ने आखिर मेजर जनरल साहब बैठाए हैं, तो ऑब्वियसली इतना उस ठीक है, ये उनका हक नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके ख्याल में फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, क्या ये इंक्वायरी आपको लॉजिकल कंक्लूजन पे जाती नज़र आती है? और क्या जो मिलिट्री जस्टिस है, क्या इस मामले में वही मेयार होगा जो मे 9 के मुल्ज़मान के साथ मेयार है, क्या वही मेयार यहाँ भी अप्लाई होगा? देखिए, क्राइम हुआ है कमिट, तो प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। मैं प्रोसिक्यूशन के हक में होगा कि प्रोसिक्यूशन के मैं स्पेकुलेट क्या कर सकता हूँ? अगर किसी ने प्राइम मिनिस्टर है यार, आप क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर का काम स्पेकुलेट करना नहीं होता। मैं क्या अपने एक्सपीरियंस से ओपिनियन मांग रहा हूँ। ओपिनियन और क्या सर, ओपिनियन आप ओपिनियन ये मांग रहे हैं कि एक शख्स पे चार्ज लग गया है, क्या वो कन्विक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या उसकी उतनी थरो इंक्वायरी और फेयरली होगी? एक कंप्लेंट है, उन्होंने इंक्वायरी खोल दी है, 6 साल बाद हुआ है, 6 साल बाद तो करनी चाहिए ना। अगर खोल दिया आपने, इतने सीनियर अफसर बैठा दिए हैं, तो आपको बिल्कुल वो करनी चाहिए, उसकी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाना चाहिए। उस शख्स को या बरी करें, लॉजिकल कंक्लूजन पे जाना चाहिए मामला, या उसको बरी करें या उसको कन्विक्ट करें। ठीक है, चलें, यहीं पे हमारा ये सेगमेंट का वक्त खत्म होता है। जैसे इन्होंने भी कहा कि ये जो मामला है, या बरी करें या कन्विक्ट करें, लेकिन मामले को लॉजिकल कंक्लूजन पर जाना चाहिए। अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब से इस मामले पे भी, और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम बेसिस से हम बात कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। अस्सलाम। ख्वाजा साहब, ये जो धरना कमीशन है, इसने तो लगता ही है कि मामला समेटने के बजाय पेंडोरास बॉक्स खोल दिया, एंड यू आर द फर्स्ट वन टू ओपन इट अप, जब आपने कहा कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब लेटेस्ट स्टेटमेंट जो एहसन इकबाल साहब से मंसूब की जा रही है कि उन्होंने धरना कमीशन में 2 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की हैं कि एक तो उन्होंने ये कहा है कि फैज़ हमीद साहब ने अपने आप को डाला इसके अंदर, इस तमाम मामले के अंदर, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट कि जब प्राइम मिनिस्टर के पास गया, उसे शायद खान अब्बासी साहब के पास, तो एग्रीमेंट पहले उन लोगों से चीज़ें तय कर ली और फिर आके उनको बताया गया कि जी ये हमने तय कर लिया कि वो रिज़ाइन करेंगे, लॉ मिनिस्टर और बाकी तमाम जो चीज़ें थी। और उस वक्त उन्होंने एतराज़ किया कि नहीं भाई, एक तो रेजिग्नेशन नहीं, हमने कहा था कि नहीं होगा, और दूसरा वाई शुड इट बी साइंड बाय DGC की तरफ से, तो उनको नहीं, अब इसमें चेंजेस नहीं हो सकती। तो क्या इसमें ये फैज़ हमीद साहब, इसका मतलब है जो उनका स्टांस था कि मैंने तो अपने मैंडेट मुझे मिला था आर्मी चीफ, DGI और प्राइम मिनिस्टर के तहत मैंने चीज़ें कैरी आउट की हैं, तो मैंने कोई वायलेट नहीं किया अपना ओथ वगैरह, तो फिर ये तो 2 स्टोरीज ने निकल आई सामने कि आपने मुझसे 2 चीज़ें पूछी हैं। एक तो मेरा जो ज़ाती इम्प्रेशन जिसका मैंने इजहार आसमा शराजी के प्रोग्राम में मैंने किया, वो मेरा ज़ाती इम्प्रेशन जो है, जो मेरे साथ सलूक हुआ, उसकी बुनियाद उसकी वो थी कि मैं वहाँ पे गया, मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ पे गया, मुझे नीचे से रिसीव करके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ एक साहब बैठे हुए थे, अल्लाह उनको खुश रखे। वो मैंने समझा कि ये कोई यहाँ पे
جوائنٹ سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری بڑے بیوروکریٹ ہیں اور ابھی کو کمیشن آئے گا وہ مجھ سے پوچھے گا, کمیشن کے 3-4 لوگ ہوں گے. اب انہوں نے مجھ سے گپ لگانی شروع کر دی اور انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے وہ اپنی ذاتی گفتگو مجھ سے بھی ذاتی انہوں نے گفتگو, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ANP کے ساتھ بہت تعلقات ہیں. سنجار ولی کا ذکر کیا اور جو ہے بزرگ جو ہے ولی خان اور سب کا ذکر کیا. لیکن وہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ جس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا مجھے اس کے سوال کیوں نہیں پوچھتے, اور میں دوبارہ ان کو لانے کی کوشش کروں پٹری پہ, وہ پھر لاتی ہیں پٹری تو. اس کے بعد پون گھنٹے کے میں نے کہا باقی ممبر کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابھی آتے ہیں. وہ پونے گھنٹے کے بعد ایک صاحب اور آئے, انہوں نے کہا یہ بھی ممبر ہے. بات شروع ہو گئی, ان کے بات کروں وہ بھی کچھ سوال جو ہے ادھر بائیں شائیں کریں, کبھی وہ آئین کی باتیں شروع کر دیں. میں نے کہا جی میں آئین کی باتیں تو آئین تو ایک مستند چیز ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. میں تو آپ کو جو پرسنل میرے امپریشنز ہیں وہ آپ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, میں وہ دینے آیا ہوں کہ کیا ہوا. میں اس وقت فارن منسٹر تھا, میرے ڈائریکٹلی انوالومنٹ تھی, لیکن جو میری آبزرویشن ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لیکن وہ they were not interested. وہ کہیں کہ نہیں جی وہ آئین آپ بتائیں آئین کی کہاں خلاف ورزی ہوئی ہے. میں نے کہا یار آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ بھی ڈسکس کر لیں گے, لیکن پہلے واقعاتی جو چیزیں ہیں وہ تو ڈسکس کر لیں, لیکن وہ پھڑائی نہیں سن دیں گے. پھر جب میں نے دیکھا چلیے ہونا تھو, میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی کام جو ہے یہاں پہ یہ دال گلنے والی نہیں ہے, تو چلیں تو تیسرے صاحب آ گئے. ان کو میں جانتا تھا, طاہر عالم صاحب کو. ان کے ساتھ بھی کوئی سبسٹینٹیو گفتگو نہ ہوئی. میں کوئی 1.5-2 گھنٹے ان کے ساتھ گپ شپ لگا کے میں وہاں سے اٹھایا. میں نے کہا آپ لوگ سیریس نہیں ہیں, آپ لوگ مجھے پھر بلا لینا whenever you think کہ آپ کو میری ضرورت ہے, نہیں تو مجھے سوال نامہ بھیج دیجیے گا, میں سوال نامے آپ کا ریٹن جواب دے دوں. نہ انہوں نے پھر مجھے بلایا ہے. انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ہمیں کوئی رپڑی آدمی ہے, کوئی رولا ہی نہ بن جائے, اور نہ انہوں نے مجھے سوال نامہ بھیجا. یہ ہے ٹوٹل میرا انکاؤنٹر ان کے ساتھ. میں نے ان کو اتنا ضرور کہا, جو میں نے ٹی وی پروگرام پہ بھی کہا ہے آسما کے ساتھ, کہ جی اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ میں نے پوچھا جنرل باجوہ صاحب سے کہ جی آپ نے وہ پیسے جو بانٹے ہیں بندے نے, وہ پیسے کیوں بانٹے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ بندے کو کرایہ نہیں سی گا تو ان کو ہر جان کا کرایہ دیتا ہے. اور دس واز اے رپلائی آف جنرل باجوہ ایٹ دیٹ ٹائم. اور 2-3 چیزیں اس قسم کی ہوئی تھیں. جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ آصم اقبال نے جو کہا ہے وہ بالکل فیکچولی کریکٹ ہے. جو شہید عباس صاحب نے ان کو منع کیا کہ آپ گواہی نہ ڈالیں, انہوں نے آگے سے کہا کہ جب تک میری گواہی نہیں پڑے گی یہ لوگ اٹھ کے نہیں جائیں گے. آپ رشتے داری آپ کو پتہ لگ گئی نا کہ جنہیں دیکھ بزرگ نہیں وچان دے, میرا مطلب لوگوں نے اٹھ کے نہیں سی جانا ہے. تو یہ ساری ٹوٹل ہے اس واقعے کا جس کو آپ فیض آباد دھرنا کہتے ہیں. اب فیض آباد جو ہے وہ کس نے آباد کیا, کس فیض نے آباد کیا؟ جنرل فیض نے آباد کیا یا کوئی اور وہاں پہ فیض دینے والا بندہ تھا؟ لیکن اس واقعے میں فیض جو ہے سارے کا سارا فیض صاحب نے دیا, جنرل فیض صاحب. اچھا یہ بتائیں, کلین بل آف ہیلتھ مل جاتا ہے ان کو, مل جاتی ہے کمیشن سے, تو بڑا اس پہ بلو بیک آتا ہے. ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہیڈ لائنز بھی چلی ہیں, ایک دم فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی, سب کچھ ہو گیا. پھر اچانک کل خبر نکلتی ہے کہ آرمی نے تھرو منسٹری آف ڈیفینس ایک انکوائری کھول دیا ان کے اوپر. اور یہ 2017 میں مئی میں جب یہ ٹاپ سٹی, یہ اسلام آباد کے بالکل باہر ہی ٹاپ سٹی کے اوپر بڑا ایک واقعہ ہوا تھا, رینجرز اور باقی لوگ آئے, تو وہ موئز خان ہوتے تھے CEO, ان کا F11 کا گھر, وہاں بھی تابڑ توڑ گھس گئے, دفتر میں بھی گھس گئے, اور بڑا وہ سکینڈل بنا. اور اس زمانے میں کہا یہ جاتا تھا کہ جی یہ ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے آف ویسٹڈ انٹرسٹ کہ وہ پروجیکٹ ان سے لے لیا جائے. لیکن یہ 17 کی بات ہے. اب 6 سال بعد 7ویں سال جس دن کلین بل آف ہیلتھ ملتا ہے, اگلے دن آرمی اس کی انکوائری کھول دیتی ہے انڈر اے میجر جنرل. آپ ڈیفینس منسٹر ہیں, تو جب منسٹر آف ڈیفینس انوالو ہوئی تو پہلے آپ کی نالج میں تھا کہ یہ انکوائری کھلنے والی ہے, کس لیول کی کھلے گی, اور کیوں اب کھلی ہے, کیوں نہیں پچھلے 7 سال میں کیوں نہیں کھلی ہے؟
جو اس کا سوال کا جواب جو ہے میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں، کیونکہ میں جو میرا جو دفتری کام ہے یا میری آفیشیل جو رسپانسبلٹی ہے اس کے متعلق میں ڈیٹیلز جو ہے نا وہ اجتناب کروں گا، آپ کو بتائیں، لیکن جو سیاسی اس کے مضمرات ہیں وہ میں ضرور کہوں گا. آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد تھا، سب دنیا کو بچے کو پتا تھا کہ یہ ٹاپ سٹی، مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ ہیں یا کدھر تھا ٹاپ سٹی، لیکن یہ ٹاپ سٹی جو ہے نا بڑا مشہور ہوا واقعہ کہ اس کا جو بندہ جو ہے اٹھایا گیا، اس سے کچھ لکھوایا پڑھایا گنے کی کوشش ہوئی یا گیا، مجھے ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو، اور وہ یہ سارا کا سارا جو بھی اس کا بزنس تھا وہ کسی اور کو ٹرانسفر کرنے کی جو ہے باتیں کی گئیں. یہ میں نے بھی اس وقت سنا تھا، اب بھی سنا ہے، لیکن یہ بات جو ہے آج سے میرا خیال ہے 6 مہینے سال پہلے بھی اٹھی تھی. یہ کوئی فریش نہیں اٹھے، یہ پہلے بھی اٹھی تھی. یہ انکوائری جو ہے اس کی جائے. سر وہ نومبر میں وہ گئے تھے سپریم کورٹ، انہوں نے پٹیشن موو کی، تو پھر ایک 3 ممبر بینچ فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ کر رہے تھے، عطا منیلا تھے اس میں، جسٹس امین الدین تھے، انہوں نے اے جی وغیرہ کو کہا کہ بھئی اس میں آپ دیکھیں، اس کو ریزالو کروائیں، ڈیفینس میں بات کریں. تو وہ تو بیکاز آف سپریم کورٹ پٹیشن. اب آرمی نے جب یہ کل کیا تو اٹس اے ویری ویلکم موو، ہونا چاہیے، اور آرمی نے اس کو کہا ہے کہ جی ہم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کی ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ 7ویں سال سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں اتنا ڈیلے، اور اب جو ٹائمنگ آئی ہے اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہو گئی ہے ٹائمنگ. میں صرف اس اینگل سے پوچھ رہا تھا آپ سے، کیونکہ ان کے الزامات تو بڑے سیریس ہیں. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے الزام لگایا کہ ISI کے لوگ اور دوسرے ایٹ دا بہیسٹ آف فیض حمید، انہوں نے سارے آئے میرے گھر میں گھسے، چیزیں بھی اٹھا کے لے گئے، پھر فیض حمید صاحب خود ان کو ملے اور ان کو کہا کہ آپ کی چیزیں ہی مل جائیں گی. پھر انہوں نے الزام لگایا کہ جی 400 تولے سونا اور وہ بھی نہیں ملا، میری کب پیسے 4 کروڑ میرے سے ایکسٹارشن کی گئی. اور پھر فیض حمید صاحب کے جو بھائی ہیں بڑے مشہور، وہ یہ تھے تحصیلدار نجف حمید، جو آپ کو یاد، تحصیلدار ہے سر، تحصیلدار، اور وہ 2 مارچ کے اندر اریسٹ بھی ہوئے تھے کرپشن کے کیس میں، پھر 24 گھنٹے میں ان کی بیل بھی ہو گئی کہ جی وہ بھی مجھے آ کے ملے. تو اٹ واز اے ویری بگ کیس. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ آپ لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائے گا؟ میری میں ایز ناٹ ایز ڈیفینس منسٹر، میں ایز اے کامن سٹیزن اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، چلیں دیر سے ہوا، میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے کیوں نہ ہوا، لیکن اگر دیر سے ہوا پھر بھی جو ہے آپ نے کہا ہے کہ کام جو ہوا ہے درست ہوا ہے. درست کام اگر دیر سے بھی ہو جائے تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے. تو لیکن میں اپنے متعلق، یا آپ بھی میڈیا کے بہت بڑے شاہکار ہیں اور میں بھی پولیٹیکل ورکر ہوں، ہم سب لوگ جو ہے نا جب ہمارے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے نا ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ چلی جانی ہے، اور پھر اس میں بہت زیادہ ایکسیسز جو ہے نا ہم کمٹ کر جاتے ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے، ہیوملٹی کے ساتھ جو ہے اپنا وقت گزارنا چاہیے. آپ اگر اینکر پرسن ہیں، ایک سکسیسفل اینکر پرسن ہے، آپ کے آگے کوئی بندہ آ جائے میرے جائے مسکین جڑا ہے انہوں مارتا آڑنا شروع کر دیو. یعنی میں پولیٹیکل ورکر ہوں، اگر مجھے پاور مل گئی ہے تو میں اوقاتوں باہر نہ ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ یاد رکھنی چاہیے. تو یہ میرا زندگی، مجھے ایمان ہے، میرا مالک میرا بالکل ایمان ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، what goes around comes around، یہ کہتے ہیں نا انگریزی. یہ ہوتا ہے. یہ صرف جو ہے آپ کو کنیکٹ کرنی پڑتی ہے سوچ کے کہ یہ جو میری مصیبت میرے اوپر آئی ہوئی ہے یہ کس وجہ سے آئی ہوئی ہے. اگر آپ ماضی میں ٹٹولیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کس وجہ سے آئی ہوئی ہے. تو تھوڑی سی میموری آپ کی جو ہے نا ذرا ٹھیک ہو تو بالکل پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اوریجنل انٹری کون سی ہے اور اس کی رسپونڈنگ انٹری کون سی ہے. ذرا بینکر کی لینگویج استعمال کر پتہ لگ جاتا ہے. نہیں خیر سر، میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اینڈ آئی ہوپ چیزیں جائیں، کیونکہ جب انکوائری کمیشن بیٹھا تو ہم نے کہا چلیں بڑی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. کچھ بھی نہیں نکلا، اور جس طرح آپ نے قصہ سنایا ہے باقی جگہ بھی ایسے ہی ہوا ہوگا. بلکہ انہوں نے تو میں ایک ممبر سے بات کر رہا تھا انکوائری کمیشن کے، تو میں نے کہا جی آپ نے فیض حمید صاحب کا کیا کیا بیان پہ؟ انہوں نے کہا جی وہ ہمیں چاہ رہے تھے کہ ہم اس جگہ ورڈ تھے اس جگہ جا کے ان کا بیان ریکارڈ کریں. تو ہم نے کہا نہیں، وہاں اگر کمیشن جائے گا تو پھر ہمارے پہ لگے گا کہ جیسے ہم شاید کوئی مجبوری پہ گئے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کا
بیان وہاں پہ جا کے ریکارڈ کرنے سے انکار کر دیا اور ہم نے ان کو سوالات بھیج دیے. میں سے یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال میں یہ جو اب انکوائری ہے، کیونکہ اب آپ کی منسٹری بھی انوالوڈ ہے، ٹھیک ہے وہ سرونگ میجر جنرل صاحب کریں گے، فوج کر رہی ہے، لیکن منسٹری آف ڈیفنس کی انکوائری ہے، تو کیا اب اس باری فیض حمید صاحب کی یہ انکوائری کم از کم لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائے گی؟ دیکھیں جی، یہ وہ انکوائری کمیشن تو 3 لوگ تھے، وہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز میں بنایا گیا تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ. جی جی. تو اس میں تینوں لوگ جو تھے، 2 کے اوپر تو میں کمنٹ نہیں کروں گا. طاہر عالم صاحب میں ان کو جانتا ہوں اور میری ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی. انہوں نے بھی کوئی گجرانوالے کی باتیں کی، میرے خیال گجرانوالے کے ہیں اوریجنل. تو میں سیالکوٹ کی باتیں کرتا رہا، گجرانوالے کی باتیں کرتا ہے، ایک صاحب جو ہے پشاور کی باتیں کرتے رہے. ہم نے اور کوئی کام نہیں کیا انکوائری کمیشن میں. There is absolutely no seriousness. No seriousness. نہیں، میں اس کا پوچھ رہا ہوں اب جو انکوائری شروع ہوئی ہے فیض حمید بالکل دیکھیں، یہ ایک فارمل انٹرنل فوج کی انکوائری ہے اور اس میں تمام جو اس کے جو بھی اس کے ہوں گے جو پروسیجر وغیرہ جو ہے وضع کر دیا ہوگا، انہوں نے 100% کر دیا ہوگا. اس کے جو بھی اس کا سفیر ہے یا اس میں یہ ساری چیز سارٹ آؤٹ کی جائے گی. اس طرح نہیں کیا جائے گا جس طرح میں نے آپ کو اپنی سٹوری سنائی ہے، اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، بالکل اس طرح نہیں ہوگا. میں اس لیے خواہش پوچھتا ہوں، میں نہیں کہتا نہ، میں خواہش رکھتا ہوں، میں بالکل کبھی خواہش نہیں کی کہ کسی بندے کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے یا وکٹمائز کیا جائے یا کچھ کیا جائے، لیکن انصاف ضرور ہونا چاہیے. انصاف کا جو الٹیمیٹلی رزلٹ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کا جو ہے نا اعتماد جو ہے، ہم حکمران طبقہ جو ہیں ہمارے اوپر بحال ہو. آپ بھی جو ہے اس طرح کی باتیں کریں کہ میڈیا پہ بھی اعتماد بحال ہو، ہم پہ بھی اعتماد بحال ہو. آپ دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے 2 ویڈیوز چل رہی ہیں ایئرپورٹ پہ مار داڑ کی ASF اور پیسنجرز کے درمیان. ایک جو ہے 18 کی ہے، 2018 کی ہے، ایک 2019 کی ہے. 18 میں حکومت جو تھی وہ انٹرم تھی وہ، اور 19 میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہ ہمارے پہ لاگو کر کے ساری چلائی جا رہی ہے، اور PTI چلائی جا رہی ہے. یعنی اتنی بددیانتی جب میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کیونکہ ایک جنرل تاثر ہے کہ جب کی پوسٹ کے لوگ ہوتے ہیں فوج کے تو ان پہ پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہونے دیا جاتا. مثلا آرمی چیف نے اگر کچھ کیا تو مشرف صاحب کا بھی ہم نے دیکھا، ان کو نکال دیا گیا کہ اگر ایک آرمی چیف پہ آئے گا تو آئندہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا. اب فیض حمید صاحب کا اصل جو ٹیفلون کوٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ فارمر DG ISI وہ ہٹیں. تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جی فارمر DG ISI کی پروسیکیوشن یا کوئی سزا یا کوئی جزا وہ پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہونے دیا جائے گا. اور جب یہ کمیشن میں ان کی کلین بل ملا، چٹ ملی، تو اس تاثر کو اور تقویت ملی. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ بڑا سیریس یہ کرمنل چارجز ہیں جو یہ موئز خان کے کیس میں جس پہ انکوائری کھلی ہے، کیا یہ والی جو سوچ ہے کہ پریسیڈنٹ نہیں بننا چاہیے، کیا وہ تو آڑے نہیں آئے گی، وہ تو ان کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی؟ کوئی اس کا محرکات جو ہیں اس وقت وہ اس قسم کی سوچ ان کے پیچھے نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے. لیکن آپ کی جو بات جو ہے، اگر ہم 75 سال پیچھے نظر دوڑائیں تو آپ کی بات جو ہے بالکل درست ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بالکل یہ حقیقت یہی ہے کہ جو ہے تمام اداروں نے، اٹس ناٹ اونلی ود اسٹیبلشمنٹ، آپ دیکھیں کہ ایک عدلیہ جو ہے وہ، اگر آپ تاریخ دہرائیں یا نظر دوڑائیں اس کے اوپر، تو جو 75 سال میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے عدلیہ نے، میرا خیال ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا ہے 1-2 جج کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو تو کوشچن مارک، سوالیہ نشان. اگر خواجہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو انکوائری اور سزا جزا کا معیار مئی 9 کے ملزمان پہ ہے، کیا فوج وہی سزا جزا کا معیار فیض حمید صاحب کی انکوائری میں بھی رکھے گی؟ دیکھیں میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بنا دوں کہ جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں، آپ نے اس کا ریفرنس دیا ہے، اس کے سزا اور جزا جو ہے، جو انٹرنل جو ہے نا، وہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے. یہ سویلینز ہیں جو ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے.
میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ادارہ جو ہے وہ 9 مئی کا اپنا احتساب نہیں کرے گا؟ بالکل کیا ہے انہوں نے, اور کر کے جو ہے وہ بالکل سرخرو ہوئے ہیں. یہ جو ہے یہ جو فارمیلٹیز یا نائسٹیز جو ہیں یہ سویلینز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. اچھا, یہ جو قانونی اور آئینی نخرے جو ہیں یہ سویلینز کے لیے سارے استعمال کیے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ڈسپلن کے تحت جو لوگ جن کا بھی کچھ شاخسانہ تھا یا دور پار کا, میں آپ کو بلکہ کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں, دے ہیو بین آل سارٹڈ آؤٹ. اوکے, اچھا یہ بتائیں آج میں کلیئر ہو گئے نا؟ ہاں جی کلیئر ہے, بلکہ خبریں بھی آئی تھی کہ سو اینڈ سو بریگیڈیئر جنرل اور یہ جو ابھی تک جو ایک اتنی بڑی ٹریجڈی کے جو ملزمات ہیں, ملزم ہیں یا ملزمہ ہیں, وہ ساری کی ساری ابھی بھی جو نائسٹی کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے وی شوڈ بی گریٹفل واٹ ایور لا اور واٹ ایور کانسٹیٹیوشن اور واٹ ایور لیگل کوڈ وی ہیو, وی شوڈ بی گریٹفل ٹو دیٹ کہ ابھی تک یہ لوگ جو ہیں ان کو احسان مند ہونا چاہیے. ہم نے ملک کی احساس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور ابھی تک ہمارا کچھ بھی نہیں بنا. اچھا یہ بتائیں, آج پہلا جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن تھا, بڑا امپورٹنٹ تھا ہر لحاظ سے, اور پی ٹی آئی نے بھی بھرپور طاقت دکھائی, سارا سین ہوا, لیکن کچھ لوگ ور کنسپیکوس بائی دیئر ایبسنس. سروسز چیفز نہیں آئے, میاں نواز شریف صاحب نہیں آئے. نواز شریف صاحب کو ہم نے لاسٹ دیکھا تو وہ تندوروں پہ روٹیاں تو دیکھ رہے تھے, لیکن اتنے امپورٹنٹ جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن میں کیوں نہیں آئے خواہش صاحب؟ اس میں سیشن میں بہت زیادہ ایبسنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے. یعنی مجھے 34-35 تو مجھے بھی ہو گئے ہوئے ہیں یہ خطابات جو ہیں سنے ہوئے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پہلے بھی جوائنٹ چیف اور سروسز چیف ایبسنٹ رہے ہیں, ان کی جگہ کوئی اور آ جاتا رہا ہے. یہ کبھی بھی یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ کوئی ریگولر قسم کا فیچر نہیں ہے. زرداری صاحب نے آج بات کی کہ جی بڑی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, وقت تھوڑا ہے, آل انکلوسیو ہونا چاہیے, سب کو لے کے چلنا چاہیے, سب سے بات چیت ہونی چاہیے. کیا عمران خان سے بات کیے بغیر نارمل سی آ سکتی ہے؟ ایک نظام چل عمران سکتا ہے؟ خان بات کرنا چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیں ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ جو برادری ہے, سیاسی برادری ہے, اس سے کیوں نہیں بات کرتا؟ وہ آسمان سے اترا ہوا ہے, اس اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کرے گا؟ نہیں, آپ بڑی یونیک پوزیشن میں ہیں, آپ جس عہدے پہ ہیں. میں نے کل ٹویٹ کی ہے اس کے اوپر. آپ برج ہیں بٹوین اسٹیبلشمنٹ سویلین ایڈمنسٹریشن آلسو. مالک میں نے کل ٹویٹ کیا ہے کہ اپنی برادری سے بات کرو, ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی برادری سے اگر آپ دیکھیں, بات سنو, آپ کی ایک برادری ہے نا, یہ میری بھی ایک برادری ہے. ہم اگر اپنی برادری میں تعلقات صحیح نہیں رکھ سکتے تو 2-4 میل یا کار دور جڑے لوگ رہتے ہیں انہوں نے کس طرح آپ سے کیسے بات کریں؟ آپ لوگ تو ان کو ان کے وکیلوں سے نہیں بات کرنے دیتے. پرائیویسی میں آپ لوگوں نے شیشے کی دیواریں کھڑی کر دی, میڈیا سے نہیں بات کرنے دیتے. مجھے ملنے میں 2 بندے بیٹھے ہوئے, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بیٹھا تھا اندر سے. So will 2 wrongs make a right? No, میں تو نہیں کہتا کہ that was wrong. میں تو رائٹ کہتا ہوں کہ اگر وکیل آگے بیٹھ گئے میرے پاس, ٹھیک ہے. there are other means also کہ آپ جب عدالت میں جاتے ہیں, جب پیشی ہوتی ہے, آپ اس وقت بات کر لیں. اب تو وہاں پہ آپ نے دیواریں شیشے کھڑے کر دیے, نہ میڈیا سے بات کر سکتے ہیں, نہ وہ پرائیویسی میڈیا میں. میرا مطلب کل بھی ان کی میڈیا میں بات سنیں. مالک پلیز بی فیئر. سر مجھے ہفتے میں جو ہے 1 دن ٹیلی فون کال کی اجازت تھی, منگل والے دن. جمعرات والے دن مجھے اپنی بیوی بچوں سے ملنے کی اجازت تھی. اس کے علاوہ میرا کوئی ملاقات ہی نہیں تھا. مجھے کرینبری جوس پینے کی اجازت نہیں تھی. نہیں, میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم بڑے کرینبری جوس کیوں پیتا جاتا ہے. سر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم بڑے ان یوزل سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہیں, جو پولیٹیکل حالات ہیں, جو معاشی حالات ہیں, تو آپ لوگ بڑا دل تو کر سکتے ہیں. ہم جب قید تھے وہ قید نہیں تھی اس وقت. ہم نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا, اسی طرح رونا پٹنا پایا. اچھا دسو, ایک دو میں پولیٹیکل آپ کا فائدہ اٹھا کے آپ ہیں ہمارے ساتھ آج, کوئکلی 1-2 پولیٹیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک بڑا ایک پرسیپشن سا پھیلا ہوا ہے کہ ایک پینک سا نظر آتا ہے کہ جیسے میاں صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, مگر لگتا یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے شاید وہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے لیے پرابلمز کریٹ کرے,
اور نہیں مالک دس از ایبسولوٹلی kite flying speculation and nothing else. People are he is giving space to his daughter and to his brother both. Okay. اور اگر اس space کو غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے تو جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. ادروائز ہماری ہر چیز کو جو ہے میاں صاحب کے سامنے جاتی ہے, میاں صاحب سے جو فائنل رائے ان سے لی جاتی ہے. اسی طرح لاہور میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے, میاں صاحب کی فائنل رائے لی جاتی ہے. میں بالکل آپ کو حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. سر ان کو ان باتوں کو تقویت ملی تھی جب سلمان غنی, آپ کو پتا بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے میاں صاحب, یہاں میری بات سنو مکی, یو آر اے وٹنس آف اٹ کہ میاں صاحب نے میری بھی قربت دا منوی شرف حاصل ہے. ٹھیک ہے نا, تو میری بات کو جو ذرا مان لو وہ زیادہ اوتھینٹک ہے. Is he a content man? وہ سکون سے ہیں اور یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کنٹینٹ ہے. دیکھیں بات سنیں, تو یہ جو تاثر کے میں ایک بڑی فرینکلی بات کرتا ہوں, میں بڑی فرینکلی بات کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے بھائی اپنے کو چانس دیا اسلام آباد میں, بیٹی کو جو ہے اس کی سیاست کا آغاز کیا ہے لاہور سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ اچیومنٹ جو ہے اٹ از یہ عروج کا جو ہے انتہا ہے ان کی سیاسی عروج. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, اللہ میاں ان کو زندگی تندرستی دے. یہ عروج کی انتہا ہے. آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے؟ وائی فائنڈ نیگیٹو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹی اور بھائی جو ہے دو اعلیٰ ترین پاکستان کے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میاں نواز شریف از اے ویری ویری کنٹینٹڈ مین. وہ جب ان سے یہ باتیں منسوب ہوتی کہ جنہوں نے کہا میرے آنے سے پہلے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا, یہ کوئی نہیں. یہ دیکھیں میری بات سنیں, بعض لوگ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے, میں سب کا احترام کرتا ہوں, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یا اس قسم کی ڈیڈکشنز کرتے ہیں. ادروائز دیر از ایبسولوٹلی نو ٹروتھ ان اٹ. میں ان کو ملتا ہوں, میں پچھلے مہینے میں 2-3 دفعہ میں ان کو ملا ہوں. ایک دفعہ یہاں پہ آئے تھے ملا جس نے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. 2 دفعہ میں ان کو رمضان کے دوران ان کے پاس گیا, ان کو جا کے میں ملا. جتنی پیار اور اپنائیت سے I did not find anything which was abnormal. ہمیشہ آخری عشرہ بھی گزارتے تھے مکہ مکرمہ. لیکن آخری عشرے میں ہم گئے ہوئے تھے وہاں پہ آفیشیل پوزیشن میں, تو میاں صاحب ڈڈ ناٹ اس میں آفیشیل پوزیشن میں, تو یہ میڈیا نے آپ نے بھی کہنا دیکھو جی وہ تو پرائم منسٹر تھا اور وہ چیف منسٹر تھی, اور ساتھ دیکھیں جی ایک نارمل سٹیزن بھی چلا گیا. پھر یہ بات ہونی تھی کہیں انہوں نے نہیں اس استعفیٰ عبادت جو بھی ہے گھر کر لی, پاکستان میں کر لی. تو یہ ٹوٹل افواہیں خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ شاید میاں صاحب لندن جائیں گے علاج کے لیے, پھر کچھ ماہ وہیں رہیں گے, نہیں پھر کچھ ماہ وہیں رہیں گے, اور ساری کائٹ فلائنگ ہے. اگر وہ جائیں گے تو وہ ان کو جو بھی ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ کی پرابلمز ہے اس کے چیک اپ کے لیے ان کو ضرور جانا بھی چاہیے وہاں پہ. ان کو 3-4 خواجہ آخری سوال مجھے پتا آپ نے بڑی مشکل سے وقت نکالا ہے, آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. مجھے یہ بتائیں, یہ اب بات ختم ہو گئی ہے کہ ابھی بھی پھر بات چیت چل رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ وہ کیبنٹ جوائن کریں؟ نہیں, لیکن یہ بات چل تو نہیں رہی, لیکن بٹ دس آپشن از آلویز دیئر. I think is it an active option? Yeah, it is always there. It is always there. They can always come on board. چلیں خواجہ آصف صاحب بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. تھینک یو سر. ناظرین, اصل چیز تو سب تھی جو میرے نزدیک خواجہ صاحب نے بات کی جب میں نے ان سے بڑا بلنٹلی پوچھا کہ ایک تاثر ہے پاکستان میں کہ سرٹن عہدوں کے لوگوں کا پریسیڈنٹ یعنی کہ آپ کہیں مثال نہیں بننے دی جاتی. جب جنرل مشرف باہر گئے تو سب نے کہا کہ جی بات مشرف صاحب کے صحیح یا غلط ہونے کی نہیں تھی, ایک پریسیڈنٹ نہیں بننے دیا جائے گا کہ آرمی چیف کا ٹرائل ہو سکتا ہے. اسی طرح DGI کے اوپر بھی یہ نہیں شاید بننے دیا جائے کہ ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے, ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ ڈیفنس منسٹر کی بات سنتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس بار یہ مختلف ہوگا, یہ میرٹ پہ ہوگا, اور یہ چیز آڑے نہیں آئے گی کہ پریسیڈنس نہیں ہوگا, میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. لیٹس ہوپ, بیکاز اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ آج شاید ہم ریلائز نہ کریں, لیکن اگر ایسی چیز میرٹ پہ ہوتی ہے تو یقین مانیں اس کے بڑے زبردست پازیٹیو مستقبل میں فیوچر میں
پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک ریمیفیکیشنز بھی ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.